أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سورہ آل عمران کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے کہا کہ وہی ہے جس نے اس فرقان کو نازل کیا ہے، اور فرقان کے معنی ہے کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے کو سکھاتی ہے، صحیح اور غلط کو فرق کرنے میں سکھاتی ہے. اور یہ کہا کہ اس فرقان میں کچھ آیتیں ہیں جو متشابہات میں سے ہے اور کچھ آیتیں ہیں جو محکمات میں سے ہے. اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، تو وہ اس کتاب میں سے متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا ہے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں جو متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا ہے تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے برابر ہے. لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں محکم آیتیں بھی بیان کرتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اسی سبق میں ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی جیسی ہے کہ ان کو اللہ نے کیا ہے، مٹی سے بنایا ہے. اور ایک اور سورہ میں اللہ فرماتا ہے ان ہوا الا عبد، کہ وہ عبد انعمنا علیہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے کہ وہ اللہ کے عبد ہے. اور اللہ کے عبد بھی اللہ نے ہی ان کو ان کا عبد بنایا ہے، اپنا عبد بنایا ہے. تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں. لیکن جو محکمات، جو اولو الالباب ہے، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ آیتیں چاہے محکمات ہو یا متشابہات ہو، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے. اور جو ان ساری آیتوں پہ چاہے وہ محکمات میں سے ہو یا متشابہات میں سے ہو، یہ جو ان ساری آیتوں کو مانتا ہے، اللہ ان کو اولو الالباب کہتا ہے، مین آف انڈرسٹینڈنگ، پیپل آف انڈرسٹینڈنگ. اللہ ہمیں ان اولو الالباب میں سے بنائے کہ جو اس کے کلام پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. کیونکہ یہ قرآن کا ایک حق ہے کہ ہم اس بات پہ یقین رکھیں کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے. ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 55 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، کہ میں تجھے قبض کر لوں گا تجھے، ورافعک، اور اٹھا لوں گا تجھے، الیہ، اپنی طرف، ومطہرک، اور پاک کر دوں گا تجھے، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، وجاعل، اور رکھوں گا، الذین، جنہوں نے، اتبعوک، تیری پیروی کی، فوق الذین، ان لوگوں کے اوپر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکموا بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، ان کے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس بات میں تم اختلاف کرتے تھے. ہم البقرہ میں پڑھ چکے کہ جو یہود تھے انہوں نے اپنے دین میں کیسا بگاڑ پیدا کر دیا تھا. اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، کتاب میں تبدیلی کرتے تھے، رسولوں کی بات کو نہ مانتے تھے.
اس کے باوجود بھی اللہ ان کو کیا ہے بار بار ان کو وارننگز دیتا تھا، اور وہ ان وارننگز کے باوجود وہ حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ ان کی بگاڑ کی وجہ کے باوجود اللہ نے ان کے اندر ہی سینٹ ٹو گریٹ پروفٹس، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کیونکہ جو بگاڑ ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا، ان بگاڑ کو درست کرنے، ان کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ لیکن کیا کیا تھا انہوں نے رسول کے ساتھ؟ انہوں نے نبی کو بھی نہیں بخشا، ان کو کیا ہے وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، ہی سینٹ لاسٹ آف دیز ٹو پروفیٹس، بنی اسرائیل میں سے یحییٰ علیہ السلام کا تو انہوں نے قتل کر دیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش کی تھی۔ اور ہم سورہ نساء میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ نے ان کی اس رویے کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی، ان کی 3 کرتوتوں کی وجہ سے۔ ایک تو انہوں نے اپنے جو عہد تھا اللہ کے ساتھ جو عہد تھا، اس عہد کو انہوں نے توڑا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے، اور تیسرا ان کا بڑا گناہ تھا کہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو یہود جو تھے یہ ایک گروہ تھا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تھی، اور قتل کی سازش اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا تھا۔ اور کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کس طرح سے مریم علیہ السلام کو عزت دیتا ہے، بلکہ ان کی نام سے قرآن میں ایک سورہ بھی ہے۔ جہاں ایک گروہ تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، ان کو سولی پر چڑھا دیا تھا اور ان کی قتل کی سازش کی تھی، وہاں ایک اور گروہ تھا جو نصارہ کا تھا، انہوں نے بھی اپنے دین میں بگاڑ پیدا کیا تھا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا تھا؟ وہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ پیدائش تھی، دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو معجزے کرتے تھے، جو مردوں کو زندہ کرتے تھے اور جو کوڑیوں کو جو تھے وہ ٹھیک کرتے تھے، اور تیسرا یہ کہ اللہ نے ان کو کیا ہے آسمان پہ جو بلا لیا تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے خدا تھے، ہی واز گاڈ ان ہیومن فارم، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا تھا، when he was being crucified، عیسیٰ علیہ السلام turned into God again، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن قرآن جو ہے وہ یہاں پہ صاف الفاظ میں قرآن جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، کہ اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے انی متوفیک، متوفی کا مطلب ہے پورا اور رافیوں کا اٹھا لینا۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ ان کو اٹھا لیا تھا۔ کچھ لوگوں کا جو ڈیوینٹ سیکس ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہاں پہ جو فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ورافیوں کا ان کو اٹھا لیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے متوفا سے توفا سے وہ یہ معنی لیتے ہیں کہ ان کو وفات آ گئی، وہ اس دنیا سے کیا ہے وہ ختم ہو گئے، اور اللہ نے ان کو رافیوں کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے درجات جو ہے وہ بلند کر دیے۔ لیکن توفا جب ایلا کے ساتھ آتا ہے، متوفی کا و رافیوں کا الیہ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ اٹھا لیا۔ اگر یہاں پہ رافیوں کا مطلب صرف درجے بلند کرنا ہے تو اللہ تو قرآن میں ایک اور آیت فرماتا ہے کہ اللہ نے کوہ طور کو کیا ہے بلند کر دیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوہ طور کے درجے کو بلند کر دیا تھا؟ نہیں، یہاں پہ رافیوں کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا روح میں اور جسم میں۔ اور ان دونوں گروہ جو یہود تھے اور جو نصارہ تھے ان کو شک اور شبہ میں ڈال دیا تھا۔ کب تک؟ قیامت تک۔ اور قیامت کے دن وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ انشاءاللہ یہ سورہ مائدہ میں ہم آگے پڑھیں گے۔ قرآن جو ہے وہ حق کی کتاب ہے، وہ حق کو بیان کرتا ہے، وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی وہ معجزانہ تھی۔ قرآن اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ معجزے کرتے تھے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑیوں کو، اور جو اندھے تھے ان کو ٹھیک کر دیتے تھے، جو بورن بلائنڈ تھے ان کو وہ ٹھیک کر دیتے، وہ دیکھ سکتا تھا۔
لیکن یہ سارا کچھ معجزہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے کرتے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ نے، جیسے اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا، پورا کا پورا اٹھا لیا تھا، اور ان کو کیا ہے، نہ صرف ان کو اٹھا لیا تھا بلکہ وَمُطَهِّرُكَ، کہ میں پاک کر دوں گا تجھے۔ کس بات سے پاک کر دوں گا؟ یہ سارا جو الزام لگاتے ہیں، ایک گروہ جو کہتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، ایک گروہ جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ قتل نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ خدا ہے، ان ساری باتوں سے میں تمہیں پاک کر دوں گا۔ من الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، اور میں ان لوگوں کو جو تیری اتباع کرتے ہیں ان کو میں اوپر کروں گا، ان کو میں بلند کروں گا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اور اللہ کیسے اس بات سے عیسیٰ علیہ السلام کو پاک کرے گا؟ مطہر کا کس طرح سے پاک کرے گا؟ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ سے دنیا میں بھیجے گا۔ کن کے لیے بھیجے گا؟ ان دو گروہ کے لیے، یہ بتانے کے لیے، ان سے یہ کہنے کے لیے کہ تم نے سوچا تھا کہ تم نے میرے قتل کی سازش کی تھی، تم نے مجھے سولی پر چڑھا دیا تھا، نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے کیا ہے، اٹھا لیا تھا۔ اور اس دوسری گروہ کے لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا تھا، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ میں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا کیا ہے، ایک رسول تھا، اور میں نے تو تم سے اس رب کی کیا ہے، عبادت کرنے کے لیے کہا تھا کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، ان اللہ ربی و ربکم ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ اسلام کا راستہ۔ اس لیے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم آخر میں سورہ فاتحہ کے کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم ان دو گروہ سے کیا ہے، پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو کیا ہے، جو مغضوب علیہ ہے۔ یہ یہود جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ مغضوب علیہ ہے، اللہ کی لعنت ہے ان پر، اس وجہ سے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تھی۔ اور جو دوسرا گروہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ضالین، جو گمراہ ہے، جو نصارہ ہے، کہ جو اپنی گمراہی میں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی معجزانہ پیدائش کی وجہ سے وہ کیا ہے، وہ خدا ہے۔ تو ہم ان دونوں گروہ سے کیا ہے، سورہ فاتحہ میں پناہ مانگتے ہیں اللہ سے۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ کہا کہ میں ان لوگوں کو جو تیری اتباع کرتے ہیں ان کو کیا ہے، ان کو فوقیت دوں گا۔ اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے کون ہے؟ جو نصارہ ہے، جو کرسچنز ہے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، وہ سوچتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہے، لیکن جو اصل معنی میں جو نبی کا فالوور ہوتا ہے، جو اتباع کرتا ہے، اتباع کے معنی ہوتا ہے کہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کون کرتا ہے؟ کیا نصارہ جو کرسچنز ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ تو اس بات پہ، اس اہم بات پہ وہ اتباع نہیں کرتے ہیں، تو وہ ان کے ٹرو فالوورز کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ٹرو فالوورز وہ ہے جو ان کی اتباع کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ تو یہاں پہ جو مراد ہے الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، کہ یہاں پہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ مسلمانوں کی طرف ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے، اتباع کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن تو عیسیٰ علیہ السلام ان نصارہ جنہوں نے ان کو خدا بنا لیا تھا ان کے خلاف وہ گواہی دیں گے کہ میں نے تو کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو اللہ ہی گیوز این آنر ٹو اس، کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کیا کرے گا، ان فوقیت دے گا، ان کو اوپر اٹھائے گا، ان کو اوپر کرے گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ اللہ نے ہمیں یہ عزت، یہ آنر اس لیے دیا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک امت وسط بنایا ہے، اور امت وسط کے مطلب ہوتا ہے کہ جو امت ہے وہ they don't go to the extremes in any matter۔ اور سب سے اہم امپورٹنٹ جو دین کا معاملہ ہے the concept of God، کہ اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔
کوئی نبی کی معجزانہ پیدائش یا پھر کوئی نبی کا اللہ سے کلام کرنا ہو یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر جا کے آنا ہو، یہ ساری چیزیں ان کو خدا کے منصب پر نہیں بٹھاتی ہے۔ وہ رسول وہ سارے اللہ کے کیا ہے؟ بندے ہے، عبد ہے اور اس کے رسول ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ فرماتا ہے ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور پھر قیامت کے دن فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، جن ساری باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، کسی نے ان کو سولی پر چڑھا دیا تھا، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قیامت کے دن ان میں جن میں اختلاف تھا، اس اختلاف کو اللہ کیا ہے؟ صحیح کریں گے۔ پھر آگے آیت میں فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، پھر جن لوگوں نے کفر کیا سو انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا میں، آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس آیت میں کتنا صاف بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو عذاب ہوگا، اور عذاب بھی کیسا ہوگا؟ عذاباً شدیداً، سخت عذاب ہوگا۔ مطلب کتنی سیریس بات اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اس کے پہلے آیت میں اللہ نے فرمایا ثم الی مرجعکم، اللہ کی طرف ہی تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمارا حساب کتاب کرے گا، جزا اور سزا دے گا۔ تو اگر جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ بہتان مانتے ہیں، اگر اللہ ان کو سزا نہیں دے گا تو پھر وہ ججمنٹ ڈے کیسے ہوگا؟ پھر وہ اللہ کی طرف پلٹنے کا مطلب کیا ہوگا؟ اور اس کا فیصلہ جو رہے گا، اس کا جو ججمنٹ، جو فیصلہ لے گا وہ نہیں بدلے گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو شدید عذاب ہوگا، اور عذاب بھی دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مددگار دنیا میں ہو سکتا ہے، ہم ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت جو ہے ہم ان کو بتا سکتے، ہم خدا کا صحیح تصور جو ہے ان کی مدد کرنا، اس معنی میں ہم ان کی مدد دنیا میں کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو اس بات کی سیریسنس، we show them the seriousness of attributing partners with Allah، کہ جس کی وجہ سے ان کو کیا ہے؟ عذاباً شدید ہوگا۔ ان کی مدد ہم دنیا میں کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں وما لہم من ناصرین، کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک کام کیے ہیں تو اللہ ان کے اجر انہیں پورا دے گا، اور واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ دیکھیں یہاں بھی یوفیہم، یوفی کا مطلب ہوتا ہے پورا دینا، تو اس آیت میں بھی وفا کا مطلب ہے پورا کا پورا اٹھا لیا، کہ یہاں پہ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرے، ان کو اللہ پورا پورا ان کا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے یہود اور نصارہ، یہ دونوں گروہ یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں وہی جائیں گے، جنت میں جب تک داخل نہیں ہوں گے جب تک یہود ہو یا نصارہ ہو۔ تو اللہ وہاں پہ کیا فرمایا تھا؟ تلک امانیہم، یہ ان کی کیا ہے؟ وشفل تھنکنگ ہے، کہ اللہ ان سے کیا ہے؟ خوش ہے، اللہ ان کو اگر سزا دے گا بھی تو صرف چند دن کے لیے، ایام معدودات، لیکن آخر میں جنت میں وہی جانے والے۔ تو وہاں پر اللہ نے کیا کہا تھا کہ جنت میں جانے کا کرائیٹیریا یہ بتایا تھا کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم صرف مسلمان کہلانے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور نیک عمل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ان لوگوں کو جو ایمان بھی لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ ان کا کیا ہے؟ اجر پورا پورا دے گا۔ اور واللہ لا یحب الظالمین، اس کا مطلب ہے کہ کوئی کفر کر کے، اللہ پہ بہتان باندھ کے، اپنے عقیدے میں بگاڑ کر کے یہ نہ سوچے کہ پھر وہ اس جھوٹ سے یا پھر اس باطل عقیدے سے اپنے دین میں جو چاہے تبدیلی کر لے، اپنی مرضی سے وہ کیا ہے؟ خدا کی جیسے چاہے عبادت کرے اور پھر وہ جنت میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اور جو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے، یہ ساری جھوٹ بات بولے لوگوں کو کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے
یا جنت میں وہی داخل ہوں گے چاہے جب وہ یہود اور نصارہ بنیں گے. یہ سارے ان کے فالس بلیفز ہے. اور اللہ فرماتا ہے واللہ لا یحب الظالمین کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو. سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو جو شریک کرتا ہے تو اللہ تو ایسے لوگوں کو، ظلم کرنے والوں کو، شریک کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ ہمیں ایمان والا بنائے اور نیک عمل کرنے والا بنائے. آگے آیت میں فرماتا ہے ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اور حکمت والی نصیحتیں پڑھتے ہیں. اس چھوٹی سی آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ کس طرح سے ان کے سارے جو اختلافات ہیں ان کے بیچ میں ان کو کس طرح سے ایک ڈسائسو انداز میں اس کو ختم کرے. اور ایک حقیقت یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ابھی بتایا گیا ہے ذَلِكَ نَتْلُوهُ، یہ جو آپ تلاوت کرتے ہیں، یہ جو آپ ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، یہ جو بیان کرتے ہیں آپ، یہ ساری چیزیں، یہ آیتیں، یہ نشانیاں، یہ سارا کچھ وذکر الحکیم، یہ نصیحت اور حکمت والی یہ کتاب کو اللہ نے جو نازل کیا ہے یہ ساری بات کی تفصیل بتاتا ہے. قرآن جو ہے وہ حق کی کتاب ہے، وہ حق کو بیان کرتا ہے، حقیقت کو بالکل صاف انداز میں بیان کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. جو پریویس نیشنز جو واقعات جو ان قوموں پہ گزرے تھے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. تو یہ ساری چیز، یہ سارے واقعات جو ہے وہ کون آپ کو سکھاتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے یہ سارے واقعات کو قرآن میں نازل کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن حق کی کتاب ہے. اور ان قوموں کے ساتھ کیا واقعات ہوئے تھے وہ سارا واقعہ اللہ حق کے ساتھ قرآن میں بیان کرتا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے وقت، چاہے ان کی پیدائش کا موقع ہے، وقت تھا، یا پھر ان کو اس دنیا سے اٹھا لینے کا، پورا کا پورا اٹھا لینے کا وہ واقعہ ہو، یا ان کے معجزہ ہو، یہ سارا کچھ قرآن نے حق کے ساتھ بیان کیا ہے. قرآن اللہ کی طرف سے بھیجی گئی حق کی کتاب ہے. اس میں کوئی تبدیلی، کوئی ورژنز، کوئی چینجز نہیں ہے. لیکن ہم ان کی عیسائی کی جو مذہبی کتاب جو بائبل کو جب دیکھتے ہیں تو وہ حق اس میں پورا بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں بہت سے چینجز کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بائبل، ان کی جو مذہبی کتاب ہے، اس کے بہت سارے، ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں سے ہنڈریڈز آف ورژنز آف بائبل ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کا جو جس لینگویج میں وہ بائبل اتاری گئی تھی انہوں نے اس کو محفوظ نہیں رکھا. اور وقت کے ساتھ انہوں نے اس میں بہت سی تبدیلیاں لائی. اور جب کوئی کتاب انسان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس میں بہت سی تبدیلیاں آ جاتے ہیں. ہر دور کے لیے اس میں کیا ہے، چینجز لانا پڑتا ہے. اس دور کے حساب سے، اس دور میں جو لینگویج، جو ورڈز یا فریزز ایگزسٹنگ ہے اس کے مطابق اس کو سوٹ کرنے، اس ٹرانسلیشن کو فٹ بیٹھنے کے لیے ان کو اس میں چینجز، تبدیلیاں لانا پڑتا ہے. لہٰذا ان کو ہر بار جب ایک ان کی نئی ورژن آف بائبل آتی ہے تو اس میں بہت سارے چینجز پائے جاتے ہیں. لیکن قرآن جو ہے اللہ نے، قرآن کون سی زبان میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں؟ عربی زبان میں. دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم جائیں گے تو قرآن، وہ جو the language of قرآن، اللہ has preserved the Arabic language. اس لینگویج کو، اس عربی زبان کو جس میں قرآن اتارا گیا تھا، قرآن نازل کیا گیا تھا، اللہ نے اس زبان کو بھی محفوظ کیا. یہاں تک کہ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کو بھی محفوظ کر دیا کہ ہم اس کے الفاظ کو کس طرح سے اس کی ادائیگی کرے، یہ بھی اس کو محفوظ کیا گیا ہے. اور قرآن کی کوئی ورژنز اور کوئی ایڈیشنز نہیں ہے، صرف ایک قرآن ہے ہمارے پاس کہ جب یہ نازل ہوا تھا اور یہ دنیا ختم ہوگی اس وقت تک ایک ہی قرآن موجود ہوگا. اس لیے یہاں پہ اس آیت میں کتنا بہترین، ایک بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن کتنا ڈیسائسو سٹیٹمنٹ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے، یہ سارا کچھ جو آپ نے بیان کیا ہے، یہ تو من الآیاتی، یہ ساری آیتیں یہ کہاں پائی جاتی ہے؟ یہ سارا جو واقعہ، یہ بیان کہاں ہوا ہے؟ وہ ذکر الحکیم. یہ قرآن کا بہت بہترین ٹائٹل ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کیسی کتاب ہے؟ ذکر الحکیم ہے، نصیحت اور حکمت والی کتاب. اس کے بعد پھر آگے آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت ہے اس کو بھی کتنے سمپل انداز میں اور کلیئر انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے.
ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ، اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ کمثل آدم، جیسے آدم علیہ السلام کی ہے۔ اور کیا مثال ہے آدم علیہ السلام کی؟ خلقہ من تراب، کہ آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا گیا تھا؟ تراب، مٹی سے۔ ثم قال، پھر کہا، لہو کن فیکون، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو یہ کہ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کے برابر ہے، کہ وہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور مٹی سے بنانے کے بعد اللہ نے کن کہا، اور وہ کیا ہے؟ وہ آدم علیہ السلام کیا ہے؟ ان کے اندر جان آ گئی۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، معجزانہ پیدائش کس سے ہوئی؟ اس کن سے ہوئی، کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو کیا ہے؟ کن کہا، اور اس کن سے کیا ہے؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ تو اس میں کوئی معجزانہ پیدائش بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی۔ دونوں کی پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ اللہ کے کن سے ہوئی، which means اللہ کے اذن سے ہوئی ہے، by the will of اللہ۔ اور یہاں پر کمپیریزن مٹی سے دینے کی وجہ کیا ہے؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کن سے بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو کن سے بنایا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب آدم علیہ السلام کو تو کوئی خدا نہیں مانتا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں خدا مانے؟ وہ بھی تو اللہ کے کن سے ہی پیدا ہوئے تھے۔ یہ قرآن کا کتنا بہترین انداز ہے۔ ابھی پیچھے آیت میں اللہ نے کہا نا کہ یہ کیسی کتاب ہے؟ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ، نصیحت کی بھی کتاب ہے اور حکمت والی کتاب ہے۔ A wise book، کتنی بہترین اور کتنا سمپل لاجک یہاں پہ یوز کیا گیا ہے۔ A very realistic and natural approach، کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے شروع سے ہی دیکھا تھا کہ ان ساری آیتوں کی جو نازل کیا تھا، اس میں ایک جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو نجران کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن، وہاں سے ایک وفد آیا تھا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت جو تھی اس بات پہ بحث کرنے کے لیے آئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا کیوں نہیں مانتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ وفد، یہ ڈیلیگیشن جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کرنے، بحث کرنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اللہ کہ آپ ہمارے کہ خدا کے بارے میں، خدا کے بیٹے کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت برا کہتے ہو۔ تم یہ کہتے ہو کہ وہ تو اللہ کا عبد ہے، ہی از اے سرونٹ آف اللہ، جبکہ وہ تو کیا ہے؟ وہ تو سن آف گاڈ ہے، وہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی، اور اللہ کا جو عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے حقیقت بیان کیا، اور کہا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ تو انہوں نے کہا، اس ڈیلیگیشن، اس گروپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی ایمان والے ہیں، وی آر آلریڈی بلیورز، ہم تو تم سے بھی پہلے ایمان والے ہیں، وی آر بلیورز ایون بیفور یو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ حجت کرنے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو۔ کیوں نہیں ہو سکتے ہو؟ بیکاز آف 3 things that's preventing you from being Muslims۔ وہ 3 چیزیں ہیں، اگر جو نصارہ ہے، جو کرسچنس ہے، اگر یہ 3 چیز کو اگر چھوڑ دیں گے تو وہ پکے مسلمان بن جائیں گے۔ اور وہ کیا 3 چیز ہے؟ worshiping the cross، اس صلیب جو ہے، کراس ہے، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، they worship the cross۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، اگر وہ یہ 2 چیز کو چھوڑ دیں گے، اور تیسرا اور اہم کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 3 چیزوں کی وجہ سے کہ تم اس کراس کو ورشپ کرتے ہو، خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو، لہٰذا تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کے ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ اللہ کے لیے سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا بہتان ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت میں کہا کہ ان کو کیا ہوگا؟ عذاباً شدید ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ پھر آگے آیت میں اللہ نے فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس شک کرنے والوں سے نہ ہو جانا۔ پیچھے آیت میں ہم نے پڑھے کہ قرآن کو اللہ نے بتایا کہ وہ نصیحت اور حکمت والی کتاب ہے،
اور یہاں پہ اللہ فرماتا ہے الحق، تو جو نصیحت اور حکمت والی کتاب میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے اور یہ حق ہے. الحق کو، اور یہ حق کہاں سے ہے، کس کی طرف سے ہے، من ربک، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. اور ایک اہم بات پہ یہاں پہ غور کرنے کے لائق ہے، فلا تکن من الممترین، تو تم شک کرنے والوں سے نہ ہونا. یہ اہل کتاب کی ایک کوالٹی تھی کہ وہ مسلمانوں کے بیچ کیا کرتے تھے، بہت سے ڈاؤٹس کریٹ کرتے تھے. جیسے ہم نے البقرہ میں بھی پڑھا کہ جب قبلہ تحویل ہوا تھا، جب تحویل قبلہ کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کس طرح سے انہوں نے کنفیوژن کریٹ کیا تھا مسلمانوں کے بیچ میں کہ اگر یہ سچا نبی ہے، اگر یہ دین سچا ہے تو پھر ان کا قبلہ کیسے بدلتا ہے. اور بھی بہت سے موقع پر اور بھی بہت سی طریقے سے ان کا مشن تھا کہ وہ مسلمانوں میں کیا ہے، ڈاؤٹس کریٹ کرے. اور یہ شک بھی جو وہ کریٹ کرتے تھے وہ بیس لیس آرگیومنٹس. تو اللہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے ہمیں اس بات کو ری ایشور کر رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ بننا، تم ان کی باتوں میں نہ آ جانا، تم ان کی طرف سے جو ڈاؤٹس ہے، جو شک ہے اس کے اندر تم نہ پڑ جانا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب تو ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات کا ان کو شک یا ڈاؤٹ نہیں تھا کہ یہ حقیقت ہے. یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، یہ ہمارے لیے اس میں سے سبق ہے کہ ہر دور میں ان کی سکیمز ہے. یہ اہل کتاب جو ہے یہ صرف اس وقت نہیں، اس وقت اور اس وقت سے لے کے آج تک ہر دور میں یہ ان کا ایک طریقہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے بیچ کیا کرتے ہیں، وہ ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں، اختلافات پیدا کرتے ہیں اپنے بیس لیس آرگیومنٹ سے. اور جو لفظ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے ممترین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے قسم کا شک کہ جب انسان کو کسی بات پہ بہت کانکریٹ طرح سے، اچھی طرح سے اس کو کسی بات پہ کیا ہے بھروسہ ہوتا ہے، لیکن کسی کی ایسی آرگیومنٹ یا کوئی ایسے سجیشن، کچھ فلسافیکل آرگیومنٹ، کچھ ٹویسٹ کر کے بات ایسی بتائی جاتی ہے کہ اب وہ بات جو اس کو اتنا پختہ اور اتنا یقین تھا، اب اس بات میں اس کو شک آنے لگتا ہے، اس کو ممترین کہتے ہیں. تو اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ یہ سارا حق ہے، تم ان کی وجہ سے کیا ہے، تم ممترین میں سے نہ ہو جانا. اللہ نے تمہیں جو کتاب دی ہے وہ حق ہے، اور وہ حق یہ بات بیان کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، ان کی حقیقت آدم علیہ السلام کی جیسی تھی اور وہ اللہ کے عبد تھے. اور حق کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ؟ حق یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے، وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے. ان کی مثال کیا ہے، آدم علیہ السلام کی جیسی تھی کہ اللہ نے ان کو کن سے بنایا تھا. یہ حق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا تھا. یہ حق ہے کہ اللہ نے ان کو کیا ہے اٹھا لیا تھا روح میں اور جسم میں. یہ حق ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کیا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے جیسا چاہے پیدا کرتا ہے. تو یہ اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کن سے پیدا کیا. اور اس کے علاوہ ان کے سارے جو ڈاکٹرنز ہے، دا ڈاکٹرن آف کرسچینٹی، یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ ہمارے لیے ممترین میں سے ہے کہ یہ شک کرنے والوں میں سے، اور تم ان میں سے کیا ہے، شک کرنے والوں میں سے نہ بننا. آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. فَمَنْ حَاجَّكَ، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جھگڑا کرے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا، تو آپ کہہ دیجئے تعالو آؤ، نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، ہم بلائے اپنے بیٹے، وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تم اپنے بیٹے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم خود اور تم خود. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم سب التجا کرے، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو.
اس آیت کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وفد جو ہے، جو ڈیلیگیشن نجران سے آیا تھا، وہ آیا ہی تھا اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، وہ جدال کرے، وہ حجت کرے. کس کے بارے میں؟ کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو، مسلمان جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کے بیٹے ہے اس کو عبد کیسے مانتے ہیں. تو یہ آرگیومنٹ کرنے وہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت ہے اس کو کلیئر کرنا تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت جو یہاں پہ ہم نے پڑھا وہ سارا کچھ انہوں نے بیان کر دیا، وچ مینس جو حق تھا انہوں نے حق کو بتا دیا. اور بات جو تھی وہ بالکل واضح ہو گئی تھی، کیونکہ یہ جو وفد سے، یہ جو نجران سے جو وفد آیا تھا، یہ بہت عالموں کا ایک وفد تھا. اس میں لگ بھگ 60 کے قریب جو ڈیلیگیشن تھا اس میں 60 کے قریب ممبرز تھے، اور وہ بہت شان و شوکت سے، بڑی شان کے ساتھ وہ مدینہ میں تشریف لائے تھے. اور مدینہ میں تشریف لا کر وہ کچھ دنوں تک کہاں پر تھے؟ مسجد نبوی میں ہی ٹکے تھے. مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے، رکھا تھا. اور اس دوران ان کی کیا ہے، یہ ڈسکشنز، یہ آرگیومنٹس ہو رہا تھا. اور یہ ایک بہت بڑا وفد تھا، ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا. اس میں کچھ اسکالرز بھی تھے، کچھ ٹیچرز تھے. ان کے اندر ایک شخص تھا جو ان کو نصیحت کرتا تھا، جس کو وہ العاقب کہتے تھے اور عقیب کہتے تھے. اور اس میں اور وہ ان کو فیصلہ ڈیسیشن دیتا تھا، ان کو نصیحت کرتا تھا. اور یہ ایسی شان و شوکت کے ساتھ اور ایسی طریقے سے وہ مدینہ میں داخل ہوئے تھے کہ اونٹوں پر، اور ایک ایسا پورا قافلہ ان کا تھا کہ جو صحابہ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے کبھی ایسا وفد، ایسا ڈیلیگیشن نہیں دیکھا تھا اس کے بعد. اور جب وہ مسجد نبوی میں آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پہ آرگیو کرنے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کی وہ خدا کے بیٹے، جب ان پہ ساری یہ بات واضح ہو گئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حق بتا دیا، تب ان کے پاس اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اس حق کو نہ مانے. بٹ کیونکہ انہوں نے اس حق کو ریفیوز کیا کہ وہ حق کو نہیں مانے، اب بات بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے، اور وہ اس بات کو سمجھ بھی گئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کو نہیں مانا. تو پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ یہ مباہلہ کرے، وچ مینس کہ وہ اللہ کو، جب دو پارٹی ہے اور ایک بالکل حق پر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتا رہے تھے وہ بالکل حق پر تھے، اور یہ جو گروہ تھا، جو ڈیلیگیشن تھا، وہ حق کو سمجھنے کے باوجود اس حق کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. تو اپنی بات کو مزید یہ بتانے کے لیے کہ یہی سچ ہے، مطلب اس کے بعد اور کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اس بات کو نہ مانے. اس کے باوجود وہ جب بات نہیں مان رہے تھے تو ایز اے لاسٹ ریسورٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا تھا کہ وہ ان کو کیا کرے، ان کو بلائے. فَقُلْ تَعَالَوْا، کس بات کی طرف بلائے؟ کہ آؤ ہم سب مل کر. ان کو کیا ہے، یہ ایک ججمنٹ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے سارے، نہ صرف وہ خود اپنے آپ کو، بلکہ وہ اپنی عورتوں کو، اپنی بچوں کو، اور اپنے آپ کو کیا ہے، وہ اکٹھا کرے، وہ جمع کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم بھی جمع کریں گے. کس کو؟ ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، اور ہم خود اس میں آئیں گے. وچ مینس اب دو گروہ ہے، نہ صرف وہ جو ڈسکشن آرگیومنٹ بات کر رہے تھے، بلکہ تمہارے سے ریلیٹڈ جو کوئی بھی ہے وہ اس جگہ جمع ہوگا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم ہوا کہ اب کیا ہے، اب اللہ کی لعنت کس پر ہوگی؟ کہ وہ شخص جو جھوٹا ہے. مطلب یہ ایکچوئل ایک چیلنج ان کو دیا گیا تھا کہ اگر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری بات، حق بات عیسیٰ علیہ السلام سے جو ریلیٹڈ ہے وہ ساری بات بیان کر دی تھی، اور وہ وفد آیا بھی اس لیے تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو کیا ہے، ان کی جو جھوٹے عقائد ہے اس کو کیا ہے وہ مسلمانوں کو بتائے. لیکن جب ان کو بات بالکل واضح ہو گئی تو یہ ان کی ڈیوٹی تھی، یہ ضروری تھا کہ وہ اس حق کو مان لے. لیکن کیونکہ وہ حق کو نہیں مان رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ اب یہ دو پارٹی، یہ دو گروہ کیا ہے، جمع ہوں گے. اور ان کو یہ وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا 1 دن کا وقت دیا تھا. جب یہ چیلنج کیا تھا کہ وہ دوسرے دن آئے، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جمع ہوئے،
اور پھر جب یہ دونوں پارٹی جمع ہوں گے تو پھر اللہ کیا ہے، اللہ کو پکارا جائے گا. کس وجہ سے؟ اس پارٹی پر، اس گروہ پر لعنت کرنے کہ جو جھوٹا ہے. اور ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ چیلنج کیا تھا، یہ بات بتایا تھا کہ وہ دوسرے دن جمع ہوئے، میدان میں جمع ہوئے تاکہ وہ آیت مباہلہ اس کو کرے. تو یہ سب سے پہلے تو انہوں نے فوراً یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج ان کو کیا تھا تو یہ ان کو فوراً ہی کرنا چاہیے تھا. اگر وہ سچے تھے تو پھر وہ کس بات سے ڈر رہے تھے؟ لیکن کیونکہ وہ حقیقت کو جانتے تھے لیکن اس کو ماننا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک دن کا وقت لیا اور پھر انہوں نے اپنے آپ میں کیا ہے یہ اس بات کو انہوں نے کیا ہے ڈسکس کیا. اور ان کا جو لیڈر تھا کہ جن سے وہ جو نصیحت کرتا تھا، جو فیصلہ کرتا تھا، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کے آخری اور سچے رسول ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جو کچھ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حقیقت بیان کی ہے وہ سارا کچھ سچ ہے. اب سچ جب ان کو معلوم پڑ گیا تھا تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس حق کو مان لینا تھا. لیکن انہوں نے اس حق کو نہیں مانا. اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا، جو جھوٹا گروہ ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، تو لہٰذا ان کو حقیقت معلوم پڑنے کے بعد وہ ڈر گئے تھے، لیکن حق کو پہچاننا بھی نہیں چاہتے تھے، ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے انہوں نے کیا ہے یہ ایک دن کی مہلت مانگی تھی. اور اس لیے مانگی تھی تاکہ انہوں نے اس بات پہ انہوں نے کمپرومائز کیا تھا کہ ہم اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. یہ بات بھی نہیں مانی کہ آپ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، لیکن اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور پھر وہ کیا ہے، اور پھر وہ مدینہ سے چلے گئے. اگر اس چیلنج کو وہ ایکسیپٹ کر لیتے تو اللہ کی لعنت جو ان پر ہوتی تو آج دنیا میں کوئی یہود باقی نہیں رہتا. مطلب انہوں نے کیا کہا کہ ہم اپنے دین پر رہیں گے اور تم اپنے دین پر ہو، ہم اپنے عقیدے پہ، ہم اپنے جھوٹے عقیدے پر رہیں گے. اور پھر وہ وہاں سے کیا ہے مدینہ سے وہ چلے گئے. اور یہ بات بھی اس لیڈر نے اس وفد کو بتائی تھی کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا چیلنج کو ایکسیپٹ کریں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ حق کو جانتا تھا. تو لہٰذا ان کا مشورہ یہ تھا، اس کا مشورہ یہ تھا کہ اس نے اس ڈیلیگیشن سے کہا کہ ہم دوسرے دن جب یہ چیلنج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہم ان کو جا کر یہ بتائیں گے کہ تم اپنی کریڈ پہ، یو اسٹے آن یور کریڈ، تم اپنے دین پر رہو. ہمیں لہٰذا کیونکہ ہم آپ کی دین کی طرف ہم نہیں آ سکتے، تو ہم آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے لینڈ، اپنی جگہ ہم کیا ہے واپس چلے جائیں گے. اور آپ جو ہے ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے، آپ اپنے دین پر قائم رہنا. لیکن آپ اپنی طرف سے اپنے کسی ساتھی کو ایک جج بنا کر بھیجنا. کس لیے جج بنا کر بھیجنا؟ اسلام کو تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن اسلام کی تعلیمات پر چلنے کے لیے وہ بھی تیار تھے. کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کسی ساتھی کو ہماری جگہ بھیج دیجیے، ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، جو ہمارے جو فیصلہ ہے، ہمارے ڈسپیوٹس ہے، اسپیشلی جو ہمارے مانیٹری ڈسپیوٹس ہے، وہ اس بات میں فیصلہ کرے گا. کتنا بہترین دین ہے ہمارا اسلام. وہ بھی جانتے تھے کہ اسلام کی شریعت جو فیصلہ ہے وہ حق پر ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جرح کو کیا ہے اس بات کے لیے اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ ان کے جو فیصلے تھے، ان کے ڈسپیوٹس تھے، اس کو کیا ہے اس کا فیصلہ اس کو جج کرے. اور یہ آیت مباہلہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صرف بتایا گیا تھا کہ آپ کیا ہے ان کو بلاؤ. اسی لیے اس کی شروعات کیسی ہوئی ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا. تو یہ جو مباہلہ ہے، جب کوئی پارٹی اپنی بات کو نہیں مانتا ہے اور ہم حق پر ہے، تو یہ جو مباہلہ ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہم ایسا عمل نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بات نہیں مان رہا ہے تو ہم اس پارٹی کو جمع کریں اور اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر. یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے لیے تھا. پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. إِنَّ هَذَا اور بے شک یہی کیا ہے سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے.
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ پھر جائے تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، ان ھذا لہو القصص الحق، کہ انڈیڈ بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ قصص، یہ قصہ جو بیان کیا گیا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے، الحق ہے، از دا ٹروتھ۔ اور کیا حق ہے؟ حق جو ہے وہ بالکل صاف اور بہت آسان اور کوئی کمپلیکیٹڈ میٹر نہیں ہے، اور وہ حق کیا ہے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی انسان، کوئی چیز معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ بالکل سمپل اور آسان بات ہے۔ اور اللہ کیا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور اللہ بے شک کیا ہے، العزیز ہے اور حکیم ہے، وچ مینس کہ اللہ کی یہاں پہ یہ دو صفت بتائی گئی ہے کہ وہ العزیز ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے جس کو چاہے بنا سکتا ہے، اور یہ اس کی مرضی بھی یہ ہے، اس میں کیا ہے، وہ الحکیم ہے، وہ اس کی حکمت سے کیا ہے، وہ ساری چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ پھر جائے، کس بات سے پھر جائے، اس حق سے پھر جائے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے، تو اللہ کیا ہے، مفسدوں کو جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ وہ جو ڈیلیگیشن، وہ گروپ تھا، وہ حق کو جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آخری اور سچے نبی ہے۔ وہ جان گئے تھے وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہے، تولوا، وہ پھر گئے تھے۔ تو اللہ یہاں پہ کیا بیان کرتا ہے کہ اللہ علیم بالمفسدین، اللہ خوب جانتا ہے جو مفسد ہے، جو فساد پھیلانے والا ہے۔ فساد کب پھیلتا ہے؟ فساد اس وقت پھیلتا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے، جو حق ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اس پوری کائنات کا کیا ہے، بنانے والا، چلانے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا حق ہے کہ اللہ کیا ہے، یہ ساری چیز کا بنانے والا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ کیونکہ وہ بنانے والا ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، یہ حق ہے۔ اور جو اس حق سے پھر جاتا ہے تو وہ کیا ہے، پھر وہ مفسد ہے۔ اللہ نہ صرف بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، بلکہ ہی از دا ون ٹو لیجسلیٹ آل دا لاز۔ ہر چیز کا نیم، ہر چیز کا قانون بنانے والا کون ہے؟ انسان نہیں ہے بلکہ اللہ ہے۔ اس ساری کائنات کے معاملات کو وہ چلاتا ہے، ہر چیز کا فیصلہ وہ کرتا ہے۔ تو یہ سارا حق جاننے کے باوجود اگر کوئی اس حق سے پھر جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے، اور وہ شخص جو ایسا کام کرتا ہے وہ مفسد ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے، یہ پاور ہے کہ وہ لیجسلیٹ کر سکتا ہے، دوسروں کو اپنے آگے جھکنے کے لیے ان پر ظلم کرتا ہے، جیسی فرعون نے کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، یہ سب سے از دا ورسٹ ٹائپ آف کرپشن۔ تو مفسد کون ہے کہ جو حق واضح ہے اور حق کو معلوم ہونے کے باوجود، حق کو جاننے کے باوجود اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ فساد ہے، اور ایسا شخص مفسد ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرے کہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہمیں اولو الالباب سے بنائے، کہ اولو الالباب میں اللہ ہمیں شامل کرے کہ جو اس کی آیتوں پر کیا ہے، غور کرتے ہیں اور اس کی آیتوں کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔